القعبہ کہ علی کعبے کی مانند ہے، یوتا الیہ ولا یاتی، جیسے کعبہ بھی کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا اور کعبے کے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، چاہے حج کے لیے آئیں، چاہے عمرے کے لیے آئیں، چاہے طواف کے لیے آئیں، چاہے عبادت کے لیے آئیں، اسی طرح جو ہے مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا، جیسے قرآن میں انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے حبیب آپ کا کام ہے لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرانا، اور ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کی امت کے لیے ہم نے ایک ہادی قرار دیا ہے، اور وہ پہلے ہادی امام علی ہیں رسول خدا کے بعد، اور اس کے بعد ہر زمانے کا امام اس زمانے کی قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو جیسے کعبہ ہدایت کے لیے ہے، اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی ہدایت کے لیے ہادی بنا کے ان کو بھیجا گیا۔ ان ائمہ کے بارے میں جیسے حدیثیں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور ہمارے امر سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بھی 12 ائمہ کی شان میں یہ آیت بھی آئی، جیسے کہ سابقہ پروگرامز میں ہم بتا چکے۔ اور چونکہ مولا علی کے کعبے میں آمد کے ایام بھی ہیں، اور وہ ہمارا سلسلہ گفتگو جو چل رہا تھا تسلسل کے ساتھ، وہ بھی سورہ مائدہ میں اسی آیت پہ ہی پہنچا، یعنی مناسبت خدا کی طرف سے ہمیں مل گئی کہ وہ ایام بھی گزر رہے تھے، اور ادھر سے آیت بھی وہی آ گئی جس نے کعبے کو جو ہے نا احترام والا گھر قرار دیا۔ اور جس طرح احترام ان ہستیوں نے کعبے کا کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے یعنی کعبے کے احترام کو بچانے کے لیے، جیسے کہ یزید کی یہ پوری کوشش تھی کہ حاجیوں کے لباس میں جو ہے وہ لوگوں کو خنجر دے کے بھیجا، حالانکہ اسلحہ کوئی بھی لے جانا حرم کے اندر وہ جائز نہیں تھا، اور حتیٰ کہ کوئی قاتل بھی حرم کے اندر پناہ لے لے تو شریعت کا حکم ہے کہ جب تک وہ حرم سے باہر نہ آئے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ اتنا دین کو مس کر چکے تھے یہ بنو امیہ کے لوگ اور یزید کی پارٹی، کہ انہوں نے دوران یعنی طواف مولا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، اور کافی جو یزیدی تھے وہ خنجر چھپا کے، وہ تلواریں چھپا کے احرام کے نیچے مولا حسین کے قتل کے لیے تیار تھے۔ تو مولا حسین نے کعبے کا احترام جو اللہ نے قرار دیا اس کو بچانے کے لیے کعبہ کو چھوڑا اور کربلا اور کوفہ کا رخ کیا۔ تو یہاں بات چل رہی تھی کہ علی کی مثال کعبے کی مانند ہے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا علی مثل الکعب المستورہ الحج الیہا فریضہ نظر الیہ عبادہ، کہ علی چھپے ہوئے کعبے کی مانند ہیں جس پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، اور جس کی طرف جانا جو ہے وہ فرض ہے، یعنی جس پہ حج واجب ہو جائے اس پہ کعبے کی طرف جانا فرض ہے، اور کعبے کی اوپر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا مولا علی بھی ہیں، ان کے چہرے کی زیارت عبادت، اور ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے ان سے دین لینا، علم لینا، یہ ہر مسلمان، ہر انسان پہ فرض ہے۔ اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ فقط ان کے چہرے کی زیارت عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو کئی جہتوں سے مولا علی علیہ السلام کی ٹھیک ہے مشابہت رسول خدا نے کعبے سے قرار دی ہے، لیکن کئی جہتوں سے مولا علی یقیناً کعبے سے ہزارہ گنا افضل ہے۔ یعنی کعبہ قبلہ تب بنا جب مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوئی کعبے میں، تو اللہ نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ کعبہ قبلہ بن جائے، مگر نہ اگر مولا علی کعبے کے اندر نہ آتے تو میں سمجھتا ہوں کعبے کو قبلہ شاید نہ بنایا جاتا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک ازل سے ایک طے شدہ بات تھی، ورنہ وہی بیت المقدس ہی قبلہ رہتا مسلمانوں کا۔ تو لہٰذا اس مقام پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبے کو شرف بخشا، اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی کعبے کو بتوں سے پاک کروایا گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی جب رسول خدا فتح مکہ کے تشریف لائے تو آپ نے مولا علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کرایا، اور کچھ لوگ اس فضیلت کا بھی انکار کرنے، حالانکہ یہ متفق علیہ فضیلت ہے کہ علی کعبہ میں آئے، علی کے علاوہ کوئی کعبہ میں نہیں، اور کعبہ کی دیوار پھٹی مولا علی کی آمد کے لیے، یعنی کسی اور کے لیے کعبے کی دیوار تو چھوڑیں، کعبے کا دروازہ بھی نہیں کھلوایا گیا۔ تو دیوار پھٹنا یہ علامت ہے خود خدا کی طرف سے ایک سسٹم اور ایک سلسلہ مرتب تھا۔ اور دوسری بات، 3 دن جنت کے پھالاتے رہے، ورنہ کون 3 دن ایک کمرے کے اندر بند رہ کے
کیسے زندگی گزار سکتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو اور بچے کی ولادت بھی ہو جائے. تو یہ سارا الہی انتظام تھا. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ آج تک اس نشان کو کوئی نہیں مٹا سکا. اتنی جدید ٹیکنالوجی، بے شک. جدید بڑی قسم کوشش، کی. بہت کوشش ہر سال ہوتی ہے، جی. ہر سال تو کوشش وہ کرتے ہیں. نشان، جی ہر سال بھی مفتی صاحب. اور اگلی بات یہ ہے، دیکھیں مولا علی کی کرامت خدا دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ لوگ سمجھے مولا علی کے مقام کو، کہ وہ کعبے کا غلاف جو ہے وہ اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، مجبوراً اٹھانا پڑتا ہے ان لوگوں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تو ہیں کہ لوگ کینچیوں سے کاٹتے ہیں کہ بھائی ہمیں چاہیے تبرک کے طور پہ کعبے کے خلاف، لیکن اصل راز یہی ہے کہ لوگوں کو علی کا وہ مقام اور وہ عظمت اور وہ کرامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ کعبے کا چکر لگانا تبھی فائدہ دیں گے جب علی کی محبت دل میں ہوگی. جیسے علی کعبے کے اندر آئے تو کعبے کو عزت و شرف مل گیا، کعبہ قبلہ بن گیا. اسی طرح اگر دل میں علی ہوں گے تو تمہارا یہ طواف جو ہے وہ طواف ہوگا، ورنہ یہ خالی چکر لگا رہے ہو، یہ حج حج نہیں رہے گا اگر علی کی محبت نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ایک روایت جو ہے موسی صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس روایت کو علامہ ہلی نے کشف الحق نے جو صدق میں لکھا ہے، اور دلائل الصدق میں بھی یہ روایت موجود ہے. وہ روایت یہ ہے موسی صاحب، رسول خدا نے فرمایا حاذ اخی و ولی و ذخری و ناصری، کہ علی میرے بھائی بھی ہیں، میرا خزانہ بھی ہیں، میرے ولی بھی ہیں، یعنی میرے دوست ہیں. اور یہاں پہ ولی کا معنی یہی لیا جائے گا. اور ناصری اور میرے مددگار ہیں. وہ صفی اور میرے برگزیدہ ہیں، یعنی میں نے ان کو چنا ہے اللہ کے حکم سے. وہ کافی یعنی میری پناہ گاہ ہیں. وہ شہری میرے داماد ہیں. وہ وسیع میرے وسیع ہیں. وہ امینی اور میرے امانت دار ہیں. وہ خلیفتی اور میرے خلیفہ ہیں. یہ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. اور اسی طرح بہت ساری اور جہتیں ہیں جو اس نقطے کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں جو مولا علی کی عظمت جو اللہ نے اجاگر کی، یعنی آمد کعبے میں اور شہادت مسجد میں. تو یہ سعادت مولا علی کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ کے گھر میں ہی آمد اور اللہ کے گھر میں ہی اللہ سے ملاقات اور رخصتی اور شہادت. تو یہ سوائے مولا علی کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. جی موسی صاحب. سبحان اللہ. مولا امیر المومنین یاسف الدین القائد غر محجلین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور کعبے میں کیا مماثلت ہے، اس وقت قبلہ نے روشنی ڈالی. تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی بات کو مزید سے جو ہے قبلہ آگے بڑھاتے ہیں. قرآن نے کن لوگوں کو خبیث کہا اور کن لوگوں کو طیب و طاہر کہا؟ اس پہ روشنی ڈال دی. لوگوں نے خبیثوں کو اور طیب و طاہر لوگوں کو ملا دیا ہے ملک ملک جی تاریخ کے بہت اندر. تو ان کو ذرا سا ماشاء اللہ سلامت مختلف میں. الگ الگ فرما دیں. جی جی قرآن میں لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. رسول خدا سے اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب، خبیث اور جو اچھے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اگرچہ جو خبیث زیادہ ہیں اس سے آپ ممکن ہے تعجب میں پڑ جائیں، تو تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ خبیث زیادہ ہیں. یہ خدا نے قرآن میں بات کی ہے. اب یہاں پہ یقیناً باطنی اعتبار سے بھی کی گئی ہے کہ جس کی روحانیت میں خباثت ہے، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، جس کی نیت میں شر ہو وہ خبیث ہے یقیناً، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عقیدہ توحید خراب ہے، عقیدہ نبوت ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ امامت ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی جو قرآن میں یا اہل بیت کے فرمان میں جو بنیادی عقائد ہیں اور ان کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے، قبر میں کچھ سوال ہوں گے، کچھ حشر میں سوال ہیں. تو اگر وہ چیزیں ٹھیک نہیں اور روحانی طور پہ روحانی بیماریوں سے انسان پاک نہیں ہے، تو یعنی خباثت اور طبابت جو ہے، خباثت اور طہارت جو ہے، یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. اور جتنی مقدار میں انسان کی روح میں پاکیزگی آتی ہے اتنی خباثت دور ہوتی وہ اپنی چلی جگہ جاتی بات صحیح ہے. شجر ملعونہ کون ہے؟ یہ ملعون کون ہے؟ رسول اللہ کے ممبر پہ ہے. ہاں کودنے والے بندروں کی طرح ہے. شجر ملعونہ کون ہے؟ شجر خبیثہ کون ہے؟ جی 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 تو قرآن میں دو شجروں کی بات ہوئی. آپ نے ریلیٹڈ کوسچن کیا، دو شجروں کی بات ہوئی. ایک شجرہ طیبہ کی بھی بات ہے قرآن میں، اور شجرہ ملعونہ کی بھی قرآن میں ہی بات ہے.
تو شجر ملعونہ وہ ہے یقیناً کہ جب رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں، اور یقیناً نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، تو آپ بہت غم زدہ ہو گئے، اور وہ جب غم زدہ ہوئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے سورہ قدر نازل کی، فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چونکہ یہ بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینے کی حکومت رسول خدا کو خبر دی گئی کہ آپ کے ممبر پہ بیٹھیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بندر ناچ رہے ہیں، یعنی دین کو تبدیل کر رہے ہیں، اور رسول خدا کے جانشین نہیں ہیں اور اپنے آپ کو جانشین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول خدا بہت پریشان ہوئے کہ میرے دین کی تباہی اڑائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب کو اللہ نے تسلی دی کہ آئے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو 1000 مہینے کی جو ان کی حکومت ہے اس سے بہتر خیر، اس سے بہتر لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ اور لیلۃ القدر روایات میں اس کا ایک ابرز مصداق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یعنی باطن کے اعتبار سے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو شب قدر جو منائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو باطن میں اس کی تفسیر ہے، 70 باطن ہے قرآن کے، معصوم فرماتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، وہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا دی ہے جو ان کی 1000 مہینے کی حکومت سے افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کے ذریعے دین باقی رہے گا قیامت تک، یعنی 11 امام جو بیٹھے اللہ عطا کرے گا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، وہ ہر زمانے میں حق کا پرچم بلند رکھیں گے، تیرے دین کو یہ نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ایام بھی ہیں، ان کے جملے مجھے یاد آ گئے جو یزید کے سامنے انہوں نے فرمائے تھے، یا یزید قد قیدک وس آسائیک ون سب جوہدک انک لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، اور جتنا اپنا زور لگا سکتا ہے زور لگا لے، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ جو بی بی نے جملے بتائے تھے یہ وہی تفسیر ہے اس قرآن کی آیت کی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے حبیب آپ ان شجرہ ملعونہ جو ہے تیرے ممبر پہ تیرے دین پہ قابض ہونے کی کوشش کریں گے، یزید کہے گا کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، یہ بیٹھ کے جملے کہے گا لیکن یہ ختم نہیں کر سکے گے۔ ہم نے تجھے وہ بیٹی عطا کر دی ہے جس کی اولاد اور وہ خود جو ہے حق کا پرچم بلند رکھیں گے، اور جناب ثانی زہرا نے بھی خود یزید کے دربار میں حق کو واضح کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اسی طرح انا اعطینا کل کوثر، وہ مشرکین منافقین سمجھتے تھے رسول چلے جائیں گے، اولاد نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، اللہ نے پھر تسلی دی کہ دین ختم نہیں ہوگا، ہم نے آپ کو فاطمہ کی شکل میں خیر کثیر عطا کی ہے، اور اسی فاطمہ کے ذریعے سے تیرا دین پھیلے گا۔ اسی پہ حدیث قدسی بھی ہے کہ لولا لما خلقت کا یا لولا کا یا احمد لما خلقت الافلاق، اے احمد اگر آپ کو خلق نہ کرتا کائنات نہ بناتا، لولا علی لما خلقت کا، اگر علی کو خلق نہ کرتا آپ کو بھی خلق نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر آپ جو ہے نا فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یعنی آپ کے دین کی نشو و نما اور اصلی دین کی بقا کے لیے میں نے آپ کے بعد علی کا سلسلہ چلایا، علی کے بعد فاطمہ، فاطمہ کے ذریعے 11 بیٹے امام جو ہیں، تو ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی مقصد ہے اس حدیث قدسی میں بھی۔ تو یہ جو بات آپ نے سوال کیا خبیث اور طیب کے حوالے سے، تو خبیث جو ہے نا رسول خدا کی مشہور حدیث ہے سنی شیعہ کتابوں میں، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ لا ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی آپ سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت خباثت پہ ہوگی، حرام زیادہ ہوگا، اور آپ سے محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اہل بیت کا محب ہے وہ طیب ہے، اور جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ خبیث ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے جو مرضی کرے۔ یہ روایات بھی بتا رہی ہیں اور یہی بات آیات بھی بتا رہی ہے۔ میں ایک اور تھوڑی سے اسی میں ایڈ کروں گا، موسی صاحب تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ ایک اور روایت ہے اہل سنت عالم دین شافعی کنجی نے اپنی کتاب کفایت الطالب صفحہ 87 پہ لکھی ہے۔ یہ عالم دین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن عباس نے رسول خدا سے نقل کیا، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذْ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے جو ہے نا اصحاب کو لے جایا جائے گا ذات شمال جہنم کی طرف، یعنی بائیں طرف، یعنی جہنم جہاں لوگ جا رہے ہوں۔ فَقُولْ اصحابی اصحابی، یہ زندگی میں خبر دے رہے ہیں،
یعنی یہ واقعہ روز قیامت ہوگا لیکن خبر پہلے دے رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں، انہیں جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فیقال انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اس لیے ان کو جہنم بھیجا جا رہا ہے. آواز آئے گی، جواب آئے گا، کیونکہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ اس وقت سے پچھلے پاؤں لوٹ گئے ہیں اور مرتد ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام میں تبدیلیاں کی، دین اسلام میں بدعتیں پیدا کی، دین اسلام پہ عمل کرنے والوں پہ ظلم کیا، حقداروں کا حق غصب کیا. انہوں نے وہ سارے جرائم کیے جس سے آپ نے منع کیا تھا، اور آپ نے آخری خطبے میں بھی، آخری وقت میں بھی قلم دوات مانگ کے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا. لیکن ان ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کو بھی چھوڑا اور آل محمد کو بھی چھوڑ دیا. صرف چھوڑا نہیں، ان پہ ظلم کیا، ان کے اوپر جتنا ظلم کر سکتے تھے اتنا ظلم کیا. پہلے زمانے میں انبیاء کے دور میں ملتیں مسخ ہو جایا کرتی تھی، بندروں کی شکلوں میں، سور کتوں کی شکلوں میں مسخ ہو جاتے تھے. رسول اللہ کا فرمان جھٹلا کر کیا کچھ افراد ایسے آپ دیکھتے ہیں جو کہ ازلی دشمنی کی وجہ سے مسخ ہو گئے؟ رہتے تو انسانوں میں ہیں مگر چہروں سے خنازیر کی شکل، اس طرح جو شباہت آتی ہے، اس کیونکہ ایک سنت. جی جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ وہ جیسے سابقہ امتیں مسخ ہوتی تھی، یہاں پہ روحیں مسخ ہو جاتی ہیں. جو بھی اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اس کی روح مسخ ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں ناصب لنا اہل البیت انجس من القلب، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا کتے سے بھی زیادہ جو ہے وہ نجس ہے. اور یہ بات کو بھی میں اس حوالے سے بتاؤں گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن میں ہے کہ جب وحشی جانوروں کو معشور کیا جائے گا. اس کے ضمن میں ایک روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 9 جانوروں کی شکل میں آئیں گے، 1 انسانی شکل میں آئے گا. تمن وہی انسانی شکل میں آئے گا جس نے قرآن اور اہل بیت کو نہیں چھوڑا ہوگا، ان سے پورا دین لیا ہوگا، ان کے فرامین پہ عمل کیا ہوگا. اور یہاں پہ دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی حقیقت ظاہری شکل تو انسانوں والی، لیکن ان کے اندر کی حقیقت جو ہے نا وہ حیوانوں والی ہے. امام زین العابدین کا ایک قصہ ہے، حج پہ آپ تشریف فرما تھے تو صحابی نے کہا کہ مولا اس سال تو حاجی بہت زیادہ ہے. تو امام نے فرمایا کثر الزجیج وقل الحجیج، شور شرابہ کرنے والے زیادہ ہیں اور حاجی کم ہے. اس نے کہا مولا مجھے بہت نظر آ رہا ہے. امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس شخص کو جب حقیقت کشف ہوئی تو دیکھا انسانی شکل میں کم تھے، باقی حیوانی شکل میں تھے. تو معصوم کہ حج جو ہے ہمارے چاہنے والوں کے علاوہ کسی اور کی حج قبول ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے جو ان کے چاہنے والے حبدار ہیں وہی انسانی شکل میں ہے اور باقی اصل ان کی حقیقت حیوانی شکل ہے. لہٰذا اس مقام پہ بہت ساری چیزیں ہیں موسی صاحب، سلامت رہیں. ایک تو باطنی شکل ہے نا، ایک ہے مسخ شدہ، جیسے پہلے ہو جاتا ہے. اب سنت تو تبدیل نہیں ہو رہی، خدا کی سنت اللہ اللہ تبدیلا. تو پہلے زمانے میں جو چیزیں چینج ہو جاتی تھی اس میں آج مماثلت ذاتنی اور باطنی، یعنی ظاہری اور باطنی کیا فرق ہے؟ جی قبلہ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو مرچ کر دیں کال. جی تھوڑی معذرت خواہیں، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے شاید ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ منقطع ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے، کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ قبلہ سے ہمارا رابطہ ممکن ہو جائے تو ہماری بات جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا
ذکر جا بجا جہاں جہاں پہ کتب اہل سنت میں موجود ہے، اور جس طرح سے واشگاف الفاظ میں مولا کی حقانیت کو اجاگر کیا گیا ہے، ان کو ریفرنسز کے ساتھ جو ہے قبلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں قبلہ سے کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے نجف اشرف عراق سے۔ ہماری جیسے ہی قبلہ سے بات ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ قبلہ سے ہمارا رابطہ، کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ قبلہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اگر اس سے بحال ہو جائے تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ کتب اہل سنت کا حوالہ، تمام جو معتبر ترین کتب ہیں ان کا حوالہ باقاعدہ پورے ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام اور کعبے کی جو مماثلت ہے، اس حوالے سے قبلہ نے بات کی۔ قرآن نے کن لوگوں کو خبیث کہا اور کن لوگوں کو طیب و طاہر کا، اس کے اوپر ہماری بات ہوئی، بات آگے بڑھ رہی۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہے۔ قبلہ قرآن میں سچے کون ہیں، کن کو قرآن نے سچا کہا، قرآن کی نص کس کے لیے ثابت ہوئی؟ کیوں تو صدیق کسی کو بھی کہا جا سکے، کوئی صدیقہ کہتے صدیق کہہ لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کی نص، قرآن کس کو صدیق کہہ رہا ہے، قرآن کس کو صدیقہ کہہ رہا ہے، قرآن کس کو صادقین کہہ رہا ہے، اس حوالے سے کتب اہل سنت کے اندر کیا درج ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، آپ کے اس کوشچن کے آنسر سے پہلے وہ تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں۔ وہ جو سابقہ بات چل رہی تھی کہ رسول خدا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس امت پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کروں گا چونکہ آپ ان کے اندر ہیں، آپ کی وجہ سے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیکن اللہ نے اسی قانون میں ایک یعنی اس میں تخصیص کی کہ جب مولا علی کی ولایت کا انکار کیا حارث ابن نعمان فہری نے صحابہ کے مجمع میں، تو اس وقت اس نے سوال کیا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت کا اعلان جو ہے اور امامت و خلافت کا اعلان تیری طرف سے تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت بھی اتار دی اور اس پہ عذاب بھی نازل کر دیا۔ سائلہ سائلم بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، عذاب کے واقع ہونے کا، اور منکرین علی کے لیے اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہی رحمت العالمین جن کی وجہ سے امت پہ عذاب نہیں آ رہا، اسی امت پہ رسول خدا کے سامنے ایک شخص پہ عذاب لا کے خدا نے قاعدہ قانون عام بنا دیا کہ جو بھی انکار کرے گا پھر روز قیامت وہ عذاب خدا سے نہیں بچے گا۔ اب اگلا سوال آپ نے جو کہا سچوں کے بارے میں، یقیناً قرآن میں سچائی اور سچوں کے بارے میں بہت ساری آیات آئی ہیں۔ ان میں سے مشہور آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اہل بیت کے دشمنوں کو سچا بنا دیں، حالانکہ جو واقعہ مباہلہ ہے رسول خدا کی زندگی میں ہوا، صحابہ کے سامنے ہوا، اس میں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، یعنی جو جھوٹے ان پہ لعنت، ان کے مقابلے والے سچے۔ اب سب نے اتفاق کیا کہ اس میں جناب سیدہ اور امام حسن و حسین اور مولا علی اور رسول خدا یہی ہستیاں گئی۔ تو جب یہ ہستیاں امت کے سامنے اور قرآن کی نص سے ثابت ہو گئی کہ یہ سچی ہیں اور ان کے مقابلے میں آنے والے جھوٹے ہیں، اب وہ خدا نے ایک نظام بنا دیا، دکھا دیا، قانون بنا دیا کہ جب بھی جس مقام پہ ان کے سامنے جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، چاہے آپ اسے جتنے سچائی کے لقب دے دیں، سچے یہ ہیں۔ اور دوسرا، اسی مقام پہ ایک آیت جیسے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں پہ بہت ساری روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو ہے سب سے پہلے اہل سنت عالم دین قندوزی حنفی نے اپنے ابن عباس سے روایت کی ہے، اور روایت یہ جناب المدت صفحہ 119 پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ آیت جو نازل ہوئی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو رسول خدا نے فرمایا کونوا مع علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ساتھ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ان کی نصرت کرو دین کے لیے، حق کے لیے، ان سے عقیدہ لو، ان سے دین لو، ان سے دین کے تمام احکام لو، یہ معنی ہے ساتھ ہونے کا۔ تو یہ رسول خدا نے اہل سنت عالم دین نے، ایک دوسرے اہل سنت عالم دین ہندوستان کے بسمل ہے، انہوں نے اپنی کتاب ارجع المطالب میں صفحہ نمبر 19 پہ لکھا کہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول خدا نے فرمایا علی سید الصادقین، کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ سچوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بھی اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شاموینی شافعی نے بھی اپنی کتاب فرائض السبتین میں اسی بات کو لکھا ہے، سیوطی نے اسی بات کو لکھا اپنی تفسیر میں جو ہے، اور کچھ علماء نے اسی بات۔ ابن عباس سے ایک اور روایت ہے
کہتے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا کونوا مع علی ابن ابی طالب و اصحابہ، کہ آپ لوگ علی کے ساتھ ہو جاؤ اور علی کے ساتھیوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو علی کے ساتھ ساتھی ہیں، اصحاب ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس روایت کو بھی اہل سنت علماء نے لکھا ہے، جیسے مناقب خوارزمی میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت عالم دین، اہل تشیع میں سے ثقیفہ میں یہ روایت ہے، اصول کافی میں ہے، بحار الانوار، بصائر الدرجات، امالی توسی، تفسیر عیاشی، برہان، مجموع البیان، مناقب ابن شاعر عاشق۔ یعنی شیعہ سنی مصادر نے روایت جو لکھی ہے وہ یہ ہے، الصادقون ہم محمد و اہل بیت المعصومون، کہ سچے جو ہیں قرآن میں جن سچوں کا ذکر ہے وہ محمد اور اس کی اہل بیت ہے جو معصوم ہے، ان کو خدا نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے، زبانی طور پہ کہتا ہے میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن نہ ان سے دین لیتا ہے، نہ عقیدہ، نہ عمل، نہ کوئی فقہی حکم، نہ ان کی پیروی، نہ ان کے غم میں غم منانا، نہ ان کی خوشی میں خوش ہونا، تو پھر وہ کیسا ساتھی ہے کہ جس کو وہ زبانی تو ساتھ ہے اور باقی کسی چیز میں ساتھ نہیں ہے؟ یہ تو اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ تو بہت ساری اس حوالے سے روایات موجود ہیں، اور سب سے پہلے ایک اور روایت بھی شیخ صاحب جو ہے نا تفسیر قمی والے نے لکھی ہے امام باقر علیہ السلام سے، یوم القیامہ اول من یدعى الى المسألہ القلم ثم یقول اللہ تعالی لمحمد حال استخلفتا، روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کریں گے کیا آپ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ فیقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم یا رب قد خلفت فیہم علی ابن ابی طالب، جی میرے رب میں نے ان کے اندر علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، وہ وزیری اور وزیر بھی، وہ وسیع اور اپنا وسیع، وہ خیر امتی اور میری امت میں سب سے افضل ہے، نصبتہ لہم علما فی حیاتی، میں نے اپنی زندگی میں ہی علی کو اپنی زندگی میں ان لوگوں کے لیے، امت کے لیے ایک علم کے طور پہ، علم ہدایت کے طور پہ نصب کیا تھا، وَدَعَوْتُمْ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ علی کی اطاعت کرنی ہے، وَجَعَلْتُهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي إِمَامًا يُقْتَدَىٰ بِهِ، اور علی کو میں نے خلیفہ بنایا تھا، ایسا امام جس کی اقتداء کی جائے، امامًا تقتدی بہ الامہ بعد الی یوم القیامہ، میں نے ایسا امام علی کو بنایا تھا کہ میرے بعد قیامت تک امت علی کی پیروی کرے، علی کی اقتداء کرے۔ اور یہ تفسیر قمی میں بھی ہے، تفسیر برہان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو موسی صاحب اسی طرح جیسے مولا کا لقب ہے صدیق اکبر، یا علی انت الصدیق الاکبر وانت سارے الفاروق لقب العظیم، چرا کیوں لیے گئے؟ سارے لقب کیوں چرا لیے گئے؟ کوئی اور لقب رکھ لیے جاتے ہیں؟ اب قرآن نے صدیق اکبر کہا، مولا امیر المومنین کو فاروق اعظم کہا، مولا امیر المومنین کو کیا کچھ نہیں کہا، مطلب کچھ اور رکھ لیے جاتے، کیوں مولا علی کا ہی لقب کیوں چرائے گئے؟ تو خلافت ہے تو مولا کی غصب، فدق ہے تو مولا کا غصب، القاب ہے تو مولا کے غصب، اور کوئی کسی کو ملے ہی نہیں کچھ اور کرنے کے لیے۔ کیا وجہ یہ تھی؟ دشمنی کیوں امیر المومنین کے ساتھ؟ وجہ کیا ہے؟ وہ مجھ صاحب ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی نے اپنی صحیح چیز بیچنی ہو نا، تو اپنی یعنی خراب مثلا سبزی بیچتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس طرح پھل وغیرہ، تو وہ خراب چیز کے اندر تھوڑی سی نا وہ ڈال دیتے ہیں وہ اچھی چیز بھی تاکہ خراب بک جائے۔ اب ان کے پاس ہے تو شے کوئی نہیں، نہ قرآن میں کوئی فضیلت ان کی ذکر ہوئی ہے، خود یہ ام المومنین عائشہ کا یہ قول موجود ہے کہ ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی آیت نہیں آئی ہماری فضیلت میں، تو نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث پیغمبر ہے، بلکہ الٹا بہت ساری ایسی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو ان کی مذمت میں ہیں۔ لیکن جو ہے مشکل یہی ہے کہ آج جیسے سیاسی پارٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جس پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اس میں ہزار خرابیاں ہوں، آج کے موجودہ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، کتنے چور ڈاکو مسلط ہیں، لیکن وہ جو ہے لوٹنے کے باوجود ان کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ ان کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان سے بڑا تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا تو حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیاسی حکومتوں کو چلانے کے لیے ایک پارٹیاں بن گئی، تو اسی وجہ سے وہ انہوں نے پھر کیا کیا، جو ان کے اہل بیت کے کمالات تھے اپنے تھے کوئی نہیں، وہ انہوں نے لے لیے، آیتیں بھی بنو امیہ دور میں حتیٰ کہ پیسے دیے گئے، یعنی حاکم شام نے باقاعدہ بعض لوگوں کو پیسے دیے کہ آپ جو مذمت والی آیتیں تھیں وہ کہا کہ مولا علی کے بارے میں کہو،
اور جو مدح والی آیتیں تھی وہ فلاں کے بارے میں کہو، اور یہ جو ومن الناس اتنی مشہور آیت سنی شیعہ مفسرین نے لکھا، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو شب ہجرت مولا علی رسول کے بستر پہ سوئے تو اللہ نے کہا جو اللہ کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے، یہ مولا علی کی شان میں سب سنی شیعہ نے لکھا۔ لیکن کسی کو پیسے دیے گئے کہ وہ حاکم شام کی طرف سے کہ آپ کہو کہ یہ نعوذ باللہ علی کے قاتل کے بارے میں آئی، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے بارے میں، حالانکہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی اس معنی میں کہ وہ یہ تو بعد میں آیا، آیت پہلے نازل ہو گئی، تو لہٰذا اتنا گھپلا کیا گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں، تو جس نہیں کے مطلب پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سامنے کی ادھر بات ادھر ہے سے نا، کچھ جب کراتا ہے۔ سامنے کی بات ہے نا وہ تو نظر آتی ہے نا، اس وقت سے لے کر ابھی تک تشیع کے اوپر اسٹرائک، اہل بیت کے ناموں سے دشمنی، ابھی آپ دیکھیں سوریا کے اندر دہشت گرد آئے، ہر جگہ سے شہزادی کا نام محو کیا جا رہا ہے، اہل بیت کا کوئی احترام نہیں، جہاں پہ قبے کی تصاویر گھسیٹ کے زمین پہ پھینکی جا رہی ہیں، سبت پیغمبر کا نام، ایک عام مسلمان جرت نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں 14 سال سے تسلسل ہے، ہم آنکھیں کھولنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا میں اس پر سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سنیں، لوگ سمجھیں کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایک کے بعد ایک کو زہر دی گئی، یہ سب کیا ہوتا رہا، تو یہ سب چیزیں جو ہے سامنے ہیں اور ابھی وہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، اماموں کا جو منہج ہے مولا امیر المومنین کے بارے میں وہ کیا تھا، اس پہ روشنی ڈالنا ہے۔ جی، یہ بنو امیہ کے بارے میں جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے، تو اسی حوالے سے کچھ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ بنو امیہ کا منہج یہی تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دلوانا اور ان پہ لعن و طعن کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک 80-90 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ممبروں پہ، مسجدوں میں۔ لہٰذا اس مقام پہ جو ہے وہ باقاعدہ اہل سنت علماء نے اس بات کو لکھا ہے، جیسے موجم البلدان جلد نمبر 3 صفحہ 191 پہ، اغانی 14 نمبر جلد صفحہ 142 پہ، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 31 پہ، الخرائج والجرائع جلد نمبر 1 صفحہ 228 پہ۔ تو اسی طرح یہ تمام اہل سنت علماء دین کیا لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کانت منہجیت الامویین تتمثل فی لعن علی والبراء منہ، کہ امویوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ مولا علی کے بارے میں لعن طعن کرتے تھے، کرواتے تھے، گالیاں دیتے تھے، دلواتے تھے، مسجدوں میں خطبہ جمعہ میں یہ ان کا طریقہ رہا، اور جو بیزاری نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ، یعنی جیسے آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا، سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو جب وہ تشدد میں آتی ہیں اور یعنی ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں تو اس وقت وہ دوسروں کو ہر طرح طریقے سے کرش کرتے ہیں، جیلوں میں رکھ کے، قتل کر کے، گولیاں چلا کے، جو طریقہ یہ آج دنیا میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جن لوگوں کے ہاتھ میں رسول خدا کے بعد حکومت آ گئی، انہوں نے دیکھا ہماری حکومت کے لیے خطرہ کون ہے، ہماری حکومت کے لیے اہل بیت خطرہ تھے، کیونکہ انہوں کو خلیفہ بنایا گیا، انہیں کو امت کا رہبر بنایا گیا، لہٰذا ان کو قید خانوں میں رکھا گیا، ان کو زہریں دی گئی، ان کو جو ہے نا ہر طریقے سے کچلنے کی کوشش کی گئی، ان کے پیروکاروں کو کچلنے کی۔ یہ 1400 سال ہو رہا تھا، پہلے 14 سال سے ہو رہا ہے، اور تشیع کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سچویشن دیکھ لیں تو وہ 1400 سال کی تاریخ بھی سامنے آ جائے گی کہ کیا ہوتا رہا۔ اب یہاں پہ یہ اہل سنت علماء نے لکھا، یہاں پہ ایک اہل تشیع عالم دین نے ایک واقعہ لکھے، آیان الشیعہ سید محسن امین نے، جلد نمبر 1 صفحہ 27 پہ۔ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حجر جو ہے نا ادئی مولا علی کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور یہ وہ شخص، ان کے بھی اپنے زمانے میں ان کا ایک مقام تھا، اور ان کے اصحاب کو اور ان کو شہید کروایا گیا علی کی محبت کی وجہ سے، جیسے میسم تمار کو شہید کروایا گیا، کمیل کو شہید کروایا گیا علی کی محبت کی وجہ سے، یعنی جو بھی حبداران اہل بیت تھے ان کو چن چن کے بنو امیہ کے دور میں شہید کروایا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ان سے حجر ابن ادئی سے یہ کہا گیا کہ آپ، اور اسی طرح اور بھی کچھ حبدار تھے وہاں اس قافلے میں، کہ حاکم شام نے 2 بندے بھیجے
اپنی طرف سے، اور کہا کہ ان سب سے کہیں کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں کہ نوز باللہ علی پہ سب و شتم کرے، علی پہ لان تان کرے، اگر ایسا کر دے تو ان کو چھوڑ دے، ورنہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ایسے ہی ہوا جیسے کہ اس واقعے میں موجود ہے۔ اچھا، ایک شخص سے کہا گیا کہ بھئی تو مولا علی سے تبرہ کر، بیزاری کر، علی کے دین سے بیزاری کر، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو موجود جو محفل میں لوگ تھے، ان لوگوں میں سے کسی نے اس بندے کی سفارش کر دی، یعنی حاکم شام کے دربار کی بات ہو رہی ہے، حاکم شام نے کہا کہ علی سے بیزاری کر، تو اس بندے نے کیا کیا؟ چپ ہو گیا، بیزاری نہیں کی۔ کسی محفل میں سے بندے نے اس کی سفارش کر دی، فنفاہ الی الموصل، تو حاکم شام نے کہا کہ اس کو موصل کی طرف یہاں سے در بدر کر دیا جائے، قتل نہیں کروایا۔ وقال للآخر ما تقول فی علی، دوسرے بندے سے حاکم شام نے کہا کہ تو علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو اصحاب حجر ابن ادئی میں سے مولا علی کی چاہنے والوں میں سے ایک بندہ تھا۔ تو اس نے کہا اشہد انہ کان من الذاکرین اللہ کثیرا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی وہ ہے کہ جو اللہ کا بہت ذکر کرتے تھے، من العامرین بالحق، اور حق کا حکم دیتے تھے، والقائمین بالقسط، اور عدالت کو قائم کرتے تھے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ جو فضائل علی جس بندے نے سنانا شروع کی حاکم شام کے سامنے، فردہ الی زیاد وامرہ ان یقتلہ شر قتلۃ، تو اس بندے کو حاکم شام نے زیاد، جو اس وقت اس کا گورنر تھا، اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو جتنے شدت سے قتل کر سکتے ہو، اسے سب سے بدترین طریقے سے قتل کرو۔ فدفنہ حیا، تو زیاد نے حاکم شام کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے مولا کے چاہنے والے کو زندہ دفن کیا۔ وارسل ریجر وباقی اصحابہ حدبۃ القضاء ورجلین معه فقالوا، ہاں تو کچھ مولا کے جو اصحاب اور بھی اس گروپ میں تھے جن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے پاس لایا گیا تھا، ان کو بھیجا گیا کسی علاقے میں، اور وہاں پہ بھیج کے دو شخص اپنی طرف سے بھی بھیجے گئے۔ فقالوا انا امرنا ان نعرض علیکم البراء من علی ولعن له، تو جو حاکم شام کے دو شخص ان بندوں کو، مولا کے چاہنے والوں کو لے جا رہے تھے، تو ان سے ان دو بندوں نے، حاکم شام کے بندوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ نے علی سے بیزاری کرنی ہے اور علی پہ نعوذ باللہ لعنت کرنی ہے۔ فَإِن فَعَلْتُمْ تَرَكْنَاكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَتَلْنَاكُمْ، اگر آپ لوگوں نے انکار کیا علی سے بیزاری پہ اور لعن طعن سے، تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ فَأَبَوْا، تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہ لعنت کر سکتے ہیں نہ بیزاری کر سکتے ہیں۔ فَحُفِرَتْ لَهُمُ الْقُبُورُ، تو یہ حاکم شام کے بندوں نے ان لوگوں کے لیے قبریں کھودی، وَأُحْضِرَتِ الْأَكْفَانُ، اور کفن منگوائے گئے، پہلے قتل عبد الرحمن بن حسان العنزی و کریم ابن العفیف الخصمی من اصحاب حجر، یہ حجر ابن ادئی کے اصحاب میں سے یہ دو بندے، ایک عبد الرحمن ابن حسان تھا اور کریم ابن عفیف الخصمی، یہ دو بندے اصحاب حجر ابن مولا کے چاہنے والے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہلے وقال حجر لا تحل قیودی فانی اجتمع انا ومعاوی علی هذه المحجہ ثم قال لحدبہ، ہاں تو جناب حجر جو تھے وہ یعنی ان کو قید کیا گیا تھا مختلف زنجیروں سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے نا میری یہ زنجیریں آپ لوگوں نے نہیں کھولنی۔ اچھا، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا میں حاکم شام روز قیامت جب ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میں چاہتا ہوں حاکم شام اور میں اسی حالت میں میں پہنچوں جو مجھے زنجیریں میں قید کیا گیا تھا۔ اور پھر کہا اس قاتل سے کہ اگر تو نے میرے بیٹے کے قتل کا بھی تجھے حکم ہے تو پھر تجھے کیا کرنا ہے، اس کو مجھ سے پہلے قتل کر، میرے بیٹے کو، اگر تجھے حکم ہے قتل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ فقیل لو تعجلت الثقل، تو اب حجر سے کہا گیا کہ کیوں بیٹے کے غم تو کیوں زندگی میں اٹھانا چاہتا ہے اگر اس کے قتل کا حکم ہے بھی تو؟ کہا خفت ان یرا ولدی حول السیف علی عنقی فیرجع عن ولایت علی، دیکھیں ایمان تھا جناب حجر ابن ادئی کا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میری گردن پہ تلوار چلے تو کہیں اس خوف کی وجہ سے میرا بیٹا علی کی ولایت سے پیچھے نہ ہٹ جائے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں بے شک مجھے بیٹے کا غم ملے، لیکن میں چاہتا ہوں ولایت علی پہ دنیا سے جائے میرا بیٹا۔
ثم قتل حجر و باقی اصحابہ، پہلے حجر کے بیٹے کو شہید کیا گیا، پھر حجر کو شہید کیا گیا، پھر اس کے باقی اصحاب کو بھی شہید کیا گیا۔ اور مرزبانی نے اپنی کتاب فی تلخیص اخبار شعراء شیعہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مختصر موسوی صاحب بات یہ ہے کہ اہل بیت کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا تھا، یہ سیاسی ان کا نعرہ بن گیا تھا، یہ سیاسی ان کا طریقہ کار ہو گیا تھا کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ہے تو علی کے چاہنے والوں کو قتل کرو، علی کے فضائل کو چھپاؤ، اور جو علی کے دشمن ہیں ان کو بڑھاؤ، ان کو رسپیکٹ دو، ان کو انعامات دو، جھوٹی حدیث سے گڑنے والوں کو نوازو، اور جو علی اور اہل بیت کی شان کو بیان کرے اس کا خون معاف ہے، اس کی گردنیں اڑا دو۔ یہ گورننس کو باقاعدہ ریٹن حکم لکھا گیا تھا، لہٰذا کے اندر موجود ہے۔ اس میں سب سے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ بنو امیہ کا ایک گورنر تھا، اور وہ اس وقت تک اسے چین نہیں آتا تھا جب تک کہ کسی علی کے چاہنے والے کا قتل نہیں کروا لیتا تھا، یا پھر کسی علی اور اولاد علی میں سے سادات میں سے کسی کو قتل نہیں کروا دیتا تھا۔ یعنی انہوں نے اتنے قتل کیے اور اتنا دیواروں میں چنوایا زندہ سادات کو، اس لیے بہت سارے سادات ہجرت کر گئے، کوئی روس کی طرف ہجرت کر گیا، کوئی جو ہے وہ اپنا ہندوستان اور ان علاقوں کی طرف چلے گئے، وہ سندھ کی طرف چلے گئے، جس کے پیچھے حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا کہ اس سادات کے قافلے کو یا گرفتار کر کے لاؤ یا ان کو قتل کر دو۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ لہذا خدا سے دعا گو ہے کہ پروردگار جو ہے امت کو اہل بیت کی مودت اور محبت جو ہے، جو اجر رسالت قرار دیا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ اجر رسالت اہل بیت کی مودت اور محبت اور ان کی اولاد کی مودت اور محبت اگر نہیں رکھیں گے تو اجر نہیں دیں گے، تو کوئی اجرت کے بغیر جو ساری چیز ہوتی ہیں وہ غصبی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ دین پہ عمل کریں گے بھی تو دین قابل قبول نہیں ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اہل بیت کی مودت کے بغیر اور یہ اجر رسالت ادا دیے بغیر۔ تو امت نے اجر رسالت یہ دیا کہ سادات کو در بدر کیا، ان کو قتل کیا، ان کو پوری دنیا میں جو ہے نا ہجرت کرنی پڑی، اور آج تک ان کی مزاریں ایک جگہ نہیں ہے، کوئی کسی کی خراسان میں ہے، کسی کی کاظمین میں ہے، کوئی سامرہ میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، اور باقی جو سادات ان کی اولاد تھی وہ بھی بکھر گئی۔ تو یہ تھے حالات۔ خدا سے دعا گو ہے، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اگر میری آواز آ رہی ہے ابھی تک تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کا جو ہے نا وہ آپس میں اتفاق و اتحاد بھی رکھے، عالمی دشمن جو اسلام ہے ان کے مقابلے میں، اور اسی طرح دین کامل کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ